گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک دستور ہے، وہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے اور اس کے بعد ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی اترے اور اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرے کہ سب کافر دشمن اسلام جتنے ان کے دانت کھٹے ہو جائیں، یہ سرنگو ہو جائیں، یہ خائب و خاسر ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں۔ یہ ٹھیک ہے، تمنا ہے، لیکن تمہیں تاریخ یہ دیکھنی پڑے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے اگر حضور دعا کر دیتے مدینے میں بیٹھ کر، تو کیا وہ مکہ کے 1000 کافر جو بدر میں آ رہے تھے زمین میں نہیں دھس جاتے؟ کیا ان کے لیے آسمان سے عذاب نہیں آ جاتا جو انہیں گرفتار کر لیتا؟ حضور مدینے میں بیٹھ کر دعا نہیں کر رہے تھے، بلکہ 313 نہتے صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں اترے، اور وہ بھی روزے کے عالم میں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، پیدل چل کر کے گئے، 4 گھوڑے ہیں سب 313 کے پاس، تلواریں سب کے پاس نہیں۔ یہ ایک عظیم امتحان کے لیے اتارا گیا، اور جب سب صحابہ نے یہ اپنا حوصلہ اور اپنی استقامت دکھا دی، تب رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اس جماعت کو اگر تو نے فتح نہیں دی تو قیامت تک اس زمین پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اب یہ محبوب کی دعا تھی، مناجات تھی اپنے رب کی بارگاہ میں، پھر اللہ تعالیٰ نے روشن فتح عطا فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھیں اور دعائیں کرتے رہیں، ہمیں عملی میدان میں اترنا چاہیے۔ اب عملی میدان میں اترنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر کوئی فوراً اپنا ذہن یہاں دوڑاتا ہے کہ ہم تلوار لے کر کے، بندوق لے کر کے، چاقو لے کر کے میدان میں اتر جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ نہیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، مقابلہ کرنے کی سمتیں الگ ہیں، تقاضے الگ ہیں، ہر زمانے میں، ہر طرح سے، ہر علاقے میں الگ الگ انداز سے حق و باطل کی جنگیں ہوئی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حق و باطل کی جنگ میں تلوار ہی اٹھائی جائے، ضروری نہیں ہوتا۔ ہر حق و باطل کی جنگ میں چاقو، چھری اور بندوق ہی اٹھایا جائے، نہیں، وہ آخری دور ہوتا ہے۔ حق و باطل کی جنگوں میں ہمارے عظیم اولیاء اکرام نے بھی لڑائیاں لڑی ہیں۔ کیسے؟ جب باطل سر ابھارتا ہے تو بچوں کو عملی طور پر میدان میں اتار کر کے میرے مصطفیٰ کے اخلاق پہنا دینا، یہ بھی ایک عظیم جنگ ہے۔ ان باطل قوتوں کے سامنے ایک عظیم جنگ ہے۔ جس چیز کی وہ جڑیں کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، ان جڑوں کو پھر سے پانی دے دینا، یہ ایک عظیم جنگ ہے۔ آج تمہاری تاریخ کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر ایک میلی چادر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے کفار و مشرکین مل کر کے پوری دنیا میں پلاننگ نہیں کر رہے ہیں، حضور کی گستاخیاں، اسلام کی گستاخیاں، رب العالمین کی بارگاہ میں۔ آپ کبھی محسوس کرتے ہیں ایکس مسلم نام سے تو بہت سارے لوگوں کو لا کر کے ہاٹ سیٹ پر بٹھایا جاتا ہے؟ ایکس ہندو دیکھا، ایکس کرسچن دیکھا کہ جو کرسچینٹی چھوڑ کر کے آیا ہو یا ہندوازم کو چھوڑ کر کے آیا ہو، اس کو بھی لا کر ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر اس سے ڈیبیٹ کیا جاتا؟ نہیں، ایکس مسلم، یہ باضابطہ پری پلانڈ ہوتے ہیں، یہ پورے پیدا کیے ہوئے کتے ہوتے ہیں جن کو پال کر کے لایا جاتا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، پوری دنیا جب نشانے پر رکھ چکی ہے تاریخ اسلام کو، قرآن کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان حالات میں اب تم خود حالت جنگ میں ہو۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب جنگ کا میدان ہوگا تب ہم بھی اتریں گے، یہ سوچنا بند کرو۔ جنگ کا میدان ہوگا تب اتریں گے نہیں، بلکہ فی الحال آپ جنگ کے میدان میں ہیں آلریڈی۔ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے حالات، ہم حالت جنگ میں، حالت عمل میں نہیں ہیں۔ اور جب بندہ حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اسے سونا اور اسے کھیلنا، اسے عیاشی کرنا زیب نہیں دیتا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب تمہارے گھر کے سامنے تمہارے باپ کا یا بھائی کا یا ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہو اور تم گھر میں اندر ٹی وی چالو کر کے اور گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہو، کیا یہ دنیاوی اخلاق کے اعتبار سے کوئی آپ کی تعریف کر سکتا ہے؟ بلکہ تمہارا ضمیر خود تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے گا
میرے گھر کے دروازے پر میرے گھر کا جنازہ رکھا ہے، اور اس وقت ارے حال تو یہ ہوتا ہے لوگ چولہا بند کر دیتے، کھانا نہیں پکتا گھروں میں. تو جب امت مصطفیٰ پر ایسے سخت حالات آئے ہیں تو جوانوں سے میں یہی کہتا ہوں، کچھ وقت تو نکالو قرآن پاک کے لیے، کچھ وقت تو نکالو رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے لیے. آج اگر تم نہیں اٹھے اور تم نے اپنے عملی میدان میں کوششیں نہیں کی تو پھر بات یہی ہے کہ امت اس وقت ان حالات سے گزر رہی تھی کہ روزانہ ملک شام، فلسطین، یمن، عراق، ہر جگہ سے بچوں کی چیخیں آتی رہیں اور ہم تو موج مستی میں رہے. آپ لوگوں کا ایک سوال ہو سکتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیزو، دل کو نرم کر دینا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. اپنے دل کو نرم کر لو. بس یہاں بیٹھے ہو، تم جا نہیں سکتے اتنے بڑی دور اور وہاں جا کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیں بھی تسلیم ہے، ہمیں بھی پتا ہے. لیکن ہمارا تقاضا صرف اتنا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے دل سخت تو نہ کرو. دل میں اگر تمہارے نرمی آ گئی، یہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی علامت ہے. دلوں کو نرم کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کی خواہش پیدا کر لینا، بس اتنی سی بات ہے. میں اس آیت کریمہ